اس ویڈیو میں ہم آپ کو جائیداد خریدنے کے تعلق سے جو احتیاط برتنی ہے اس کے تعلق سے بتائیں گے، جو اصل میں سول کارڈینل پرنسپل جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی والا اصول، وہ یہی ہے کہ پرچیزرز مسٹ بی اویئر آف دا پراپرٹی ٹو بی پرچیزڈ، یعنی خریدار جو جائیداد خریدی جانے والی ہے اس کے تعلق سے تمام معلومات رکھتا ہو اور چوکنا رہ کر خریدنا ہے، کیونکہ جائیداد خریدنے کے بعد جو حالات آنے والے ہیں ان حالات کا پورا ذمہ دار خریداری ہوتا ہے۔ تو یہ جائیداد کی خریدی آج کل بچوں کا کھیل سمجھ کر لوگ اپنی زندگی بھر کی محنت کی کمائی دھوکے کا شکار بنا لیتے ہیں اور مسائل کو کھڑا کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو جائیداد کی خرید کا معاملہ ہے اور بیچنے والے بڑے چالاک ہوتے ہیں اور پھر دلال ہوتے ہیں، سب خریدار کو دھوکہ دینے کی طے کر کے آتے ہیں، اور خریدار کو ان کی یہ تمام چالوں کو سمجھنا ضروری ہے اور سمجھ کر جائیداد خریدنے کا فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ فیصلے لوگ خود کر لیتے ہیں، جبکہ جائیداد خریدنے سے پہلے خریدار کو چاہیے کہ وہ کسی ماہر وکیل کے پاس رجوع ہو کر اس جائیداد کے بارے میں اس کی رائے لینا۔ جب آپ کسی ماہر وکیل سے اس جائیداد کو رجوع کرتے ہیں خریدنے سے پہلے، تو وہ وکیل تمام انویسٹیگیشن کرتا ہے، اور جس میں ہم ٹائٹل انویسٹیگیشن کہتے ہیں، یعنی مالکانہ حقوق کو دیکھ کر رائے دیتا ہے، اور پھر اس جائیداد پر کسی قسم کا نزاع ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں بھی وہ خریدار کو جانکاری دیتا ہے، اور جو کاغذات اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کیا واقعی ان کاغذات کے ذریعے جو بیچی جانے والی جائیداد اور خریدار جس جائیداد کو خرید رہا ہے اس کے مالکانہ حقوق ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے وکیل کو فیس دینا پڑتا ہے، لیکن کروڑوں لاکھوں روپے لگاتے ہیں خریدار، مگر وکیل کی 5-10 ہزار روپے فیس دینے سے کترا کر مصائب کو مول لیتے ہیں اور دھوکے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ حیدرآباد میں بھی ہے اور پھر سارے ہندوستان بھر میں ہے، لیکن امریکہ میں اس طرح کا دھوکہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہاں کا قانون بہت سخت ہے، اور پھر وہاں کی گورنمنٹ ٹائٹل کلیئر ہونے پر ہی پراپرٹی کا رجسٹریشن کرتی ہے، اور بنا رجسٹریشن کوئی خرید و فروخت ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ انڈیا میں قانون جو من چاہے وہ لوگ بنا لیتے ہیں اپنی مرضی سے۔ کوئی نوٹری سے جائیداد خرید لیتا ہے، کوئی سادہ کاغذ پہ جائیداد خرید لیتا ہے، کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ کے ذریعے جائیداد خریدتا ہے۔ اور اب رہی بات کیا ہے کہ رجسٹریشن میں، تو ہندوستان میں جو رجسٹریشن ایکٹ ہے 1908 میں نافذ کیا گیا ہے انگریزوں کے زمانے میں، اور وہی ایکٹ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو اس وقت یہ پالیسی رہی تھی کہ گورنمنٹ کی زیادہ سے زیادہ رجسٹریاں ہوں اور حکومت کو اسٹیمپ ڈیوٹی کے ذریعے آمدنی ہو۔ تو اس کے لیے کسی بھی قسم کی مشکلات کھڑا کرنا حکومت نہیں چاہتی تھی، جیسا کہ ٹائٹل یعنی اس جائیداد کے مالکانہ حقوق کو ثابت کرنے کی بات نہیں رکھی گئی، اور کوئی بھی اس رجسٹریشن چار مینار کا بھی کر سکتا تھا۔ تو مطلب یہی ہے کہ بالکل رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ جو کوئی بھی اس سے رجوع ہوتا، اور وہ کسی بھی طرح کی جائیداد ہو، گورنمنٹ کی ہو، سڑک ہو یا کوئی عمارت ہو اثر قدیمہ کی، اس پر رجسٹری کر دیتے تھے۔ لیکن کچھ ترمیمات ہوئی ہیں اب، اور آج کل سائٹ انسپیکشن بھی ہو رہا ہے، فوٹوگراف بھی لی جا رہی ہے پراپرٹی کی،
اور پھر کاغذات بھی تھوڑے دیکھے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پر پورا پرفیکٹ ٹائٹل فائنڈ آؤٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور آج کل جو مصائب پیدا ہو رہے ہیں، جیسے کیا ہے کہ ہائڈرا کے ذریعے آج کل جو نشاندہی ہوئی ہے، ایف ٹی ایل اور بفر زون اور پھر 111 اور کئی قسم کے اور زمینات کے معاملات ہیں، جیسے کہ اسائن لینڈ پر رجسٹریشن کرنا، تو یہ سب ہوئے ہیں اور لوگ اپنی محنت کی کمائی کھو بیٹھے ہیں اور مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اسکیمز کے روپ میں آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اسکیمز یہ زمیندار بھی کرتے ہیں، اور پھر بعض مرتبہ بیچ کے دلال ایگریمنٹ کر کے زمینداروں سے اور غیر قانونی طور پر قانون کو نہیں اپناتے ہوئے قانون پر چلے بنا پلاٹنگ کر دیتے ہیں اور پھر سرکاری اراضی کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو وہ تو بیچ کر چلے جاتے ہیں، لیکن بعد میں خریدار کو ہی اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے اور نزاع کو بھگتنا پڑتا ہے اور اپنی محنت کی کمائی کو کھونا پڑتا ہے اور عدالتی کشاکش میں زندگی وقیہ گزارنا پڑتی ہے۔ تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ جب بھی جائیداد خریدتے ہیں تو کسی ماہر اور تجربہ کار سول ایڈوکیٹ سے رجوع ہوئیے اور پھر جائیداد پر مشورہ لیجئے، لینے کے بعد ہی آپ اس جائیداد کو خریدیے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد میں ہائڈرا چل رہا ہے اور لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس رجسٹریشن کے ڈاکومنٹس موجود ہیں، ہمارے پاس میونسپلٹی کے پرمیشنز ہیں، ہمارے پاس الیکٹریسٹی کی بلز ہیں، نل کے بلز ہیں، اور یہ تمام اس قسم کے ڈاکومنٹس کو بیس بنا کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں میڈیا کے سامنے کہ یہ جائیداد انہی کی ہے۔ لیکن حقیقت میں عدالت میں یہ چلنے والی بات نہیں ہے۔ بات تو وہی ہوگی کہ بنیادی طور پر کیا حقیقت میں وہ ایف ٹی ایل تھا یا بفر زون ہے، اور کیا وہ پروہیبیٹڈ لینڈ ہے جیسے کہ اسائن لینڈ ہے۔ یہ ریکارڈ دیکھ کر عدالت فیصلہ کرتی ہے، نہ کہ آپ کی رجسٹری کو دیکھ کر ایک دم آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتی۔ آپ کی رجسٹری کے لیے لنک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور وہ لنک میں آپ کی جو جائیداد خریدی جا رہی ہے اس کا ٹائٹل کلیئر ہونا پڑتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر جو وینچرز ہو رہے ہیں وہ ایگریکلچرل لینڈ پر ہو رہے ہیں، زرعی زمین پر، تو اس کے لیے خاص طور پر قوانین موجود ہیں کہ ایگریکلچرل لینڈ جو ہوتی ہے وہاں پر وینچرز نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ وہ ہے ایگریکلچرل پرپس کے لیے، زراعت کے لیے۔ اور آپ اگر اس کو کنورٹ جب تک کہ نہیں کراتے، جس کو ہم نالا کہتے ہیں، نان ایگریکلچرل لینڈ اسسمنٹ، جب تک نہیں کراتے ہیں اور حکومت سے پرمیشن نہیں لیتے ہیں اور پھر جو لے آؤٹ بنتا ہے اس کو گورنمنٹ اتھارٹی سے اپروو نہیں کراتے ہیں، تو ایسی زمین کو خریدنا خریدار کے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ ساری زندگی یا تو جائیداد کھو بیٹھتا ہے یا پھر عدالتوں میں گزارتے رہ جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی ماہر وکیل سے رجوع ہو کر مشورہ کر کے تحریری ایڈوائز لے کے، ریٹن ایڈوائز فیس ادا کر کے ہی جائیداد خریدیے، ورنہ نقصان کی ذمہ داری آپ پر ہی رہے گی۔